ہندوکش کے اونچے پہاڑوں میں گرا افغانستان، جو شمال میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کو جا ملتا ہے۔ دشوار گزار علاقے اور کم ہموار زمین کے باعث یہاں کے رہنے والے قبیلوں اور قوموں کی صورت میں ایک دوسرے سے کم فاصلے پر آباد ہوئے۔ دولت کے حصول اور علاقائی تسلط کی غرض سے مختلف ادوار میں مختلف گروہوں اور فوجوں نے اس علاقے پر حملے کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کے افغان معاشرے میں کسی نہ کسی صورت ہر ایشیائی قوم کی جھلک نظر آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں افغانستان کی شورش سے بری تاریخ کے بارے میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر جان ہاپکنز ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ ہم جب افغانستان کی 200 سال کی سیاسی روایات اور تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو آج وہ زیادہ مستحکم نظر آتا ہے۔ تاریخ میں ہمیں تشدد اور انتشار کی مثالیں ملتی ہیں۔ 1747 میں دورانی سلطنت کے بعد سے 1979 کی روسی مداخلت تک افغانستان سیاسی طور پر مستحکم انداز سے کام کرتا رہا۔ افغانستان کی بڑی آبادی پشتونوں پر مشتمل ہے، جو مشرقی جنوبی علاقوں میں آباد ہیں۔ CIA کے فیکٹ بک کے اعداد و شمار کے مطابق افغانستان کی آبادی جولائی 2011 تک 2,98,35,000 سے کچھ زیادہ ہے، جس میں 42% پشتون آبادی کے علاوہ کئی دوسری قومیں آباد ہیں، جن میں ایرانی نسل سے تعلق رکھنے والے تاجک 27%، منگول نسل سے تعلق رکھنے والے ہزارہ 9%، ازبک جو کہ نسل کے اعتبار سے ترک ہیں 9%، جبکہ 4% ایمک، 3% ترکمن، 2% بلوچ اور 4% دوسری قومیں آباد ہیں۔ 1498 میں مشہور سیاح واسکو ڈی گاما نے انڈیا پہنچنے کا سمندری راستہ دریافت کیا۔ اس سے قبل مشرق اور مغرب کے درمیان افغانستان تجارت کا واحد زمینی راستہ ہوا کرتا تھا۔ سکندر اعظم، آریائی، کشانز، ہونز اقوام کے بعد ترک اور منگولوں نے بھی مختلف ادوار میں اس خطے کو اپنے زیر اثر رکھا۔ 1747 میں مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد افغانستان کو آزادی ملی۔ میرے خیال میں افغانستان خاص سماجی تناظر میں ایک مربوط سیاسی اکائی کے طور پر کام کرتا تھا، جس میں حکمران اپنے اقتدار کو جائز ثابت کرنے کے لیے خود کو اسلام، پشتون شناخت اور دورانی پشتون بادشاہت سے منسلک کرتے تھے۔ امریکا کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی رپورٹ آرک آف دا کرائسس کے مطابق 1933 میں ظاہر شاہ نے افغانستان کی بادشاہت سنبھالی اور اگلے 40 سالوں تک تخت پر موجود رہے۔ 1953 میں جنرل محمد داؤد نے وزیراعظم کے طور پہ افغان حکومت سنبھالی اور 1963 میں انہیں وزیراعظم کے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا۔ 1973 میں بادشاہ ظاہر شاہ علاج کے لیے بیرون ملک میں تھے کہ جنرل داؤد نے ایک بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے ملک کو جمہوریہ بنانے کا اعلان کیا۔ 1978 میں دائیں بازو کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بغاوت کر دی اور جنرل داؤد کا تختہ الٹ کر انہیں قتل کر دیا۔ 1979 میں سوویت یونین کے حملے نے اس سماجی تانے بانے کو توڑ دیا جس پر افغان ریاست کا انحصار تھا، اور افغانستان میں آتے ہی ایک نئی ریاست کے ڈھانچے کو متعارف کروایا جس نے افغانستان کے دیہی نظام میں مداخلت کی اور سابقہ نظام کے برعکس ریاست کے وسائل کو دیہی علاقوں میں لانے کی کوشش کی۔ 1980 میں ببرک کارمل کی قیادت میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے پرچم گروپ کی حکومت بنی، جسے روسی افواج کی حمایت حاصل تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ مختلف مجاہدین گروہوں کی حکومت مخالف مزاحمت میں بھی شدت آئی، جنہیں امریکہ، پاکستان، چین، ایران اور سعودی عرب کی اخلاقی، مالی اور ہتھیاروں کی مدد حاصل تھی۔ اس جنگ نے آدھی افغان آبادی کو ملک چھوڑنے اور بیشتر کو پاکستان اور ایران میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ 1985 میں روس کے صدر میخائیل گورباچوف نے افغانستان سے روسی افواج کے انخلاء کا اعلان کیا۔ 1979 میں روسی فوج کے انخلاء کے بعد افغانستان کے اقتدار کے لیے افغان مجاہدین کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1993 میں تاجک اشتراک سے مجاہدین کے مختلف گروہوں کے درمیان حکومت سازی کا معاہدہ ہوا اور برہان الدین ربانی کو صدر بنایا گیا۔ 1994 میں طالبان ابھرے جن کی اکثریت پشتونوں پر مبنی تھی۔ انہوں نے اپنی طرز کا اسلامی نظام نافذ کرتے ہوئے خواتین کے کام پہ پابندی لگا دی اور سنگساری اور ہاتھ کاٹنے جیسے اسلامی سزائیں متعارف کروائیں۔ 1994 میں طالبان کا اٹھنا اس سماجی تحریک کا پیش خیمہ تھا جس کے سبب افغانستان میں ایک ضابطہ قائم کرنے کے لیے خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ 2001 میں اقوام متحدہ کی جانب سے اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے پر مجبور کرنے کے لیے طالبان حکومت پر مزید پابندیاں عائد کی گئیں۔ اسی سال مارچ میں طالبان نے بین الاقوامی کوششوں کے باوجود افغانستان میں موجود بدھا کے مجسمے کو تباہ کر دیا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں دہشت گرد حملوں کے لیے اسامہ بن لادن کو ذمہ دار ٹھہرائے جانے اور طالبان حکومت کی جانب سے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کرنے کے بعد امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کا افغانستان پر حملہ ایک نئی افغان ریاست کی شروعات ہے۔ 1979 کے روسی حملے کے بعد سے اب تک پچھلے 30 سالوں سے حالت جنگ میں ہے۔ ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کی مداخلت اور علاقائی طاقتوں کے مفاد کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بالآخر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار افغان عوام پر ہی ہے۔ دسمبر 2009 میں امریکی ملٹری اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ میں کیڈٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے افغانستان سے 2011 سے امریکی فوج کی مرحلہ وار انخلاء کا اعلان کیا۔ جولائی 2011 میں ہماری فوج افغانستان سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔
ستمبر 2011 میں کابل میں واقع امریکی سفارت خانے اور نیٹو ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا. اسی مہینے ہی سابق افغان صدر ربانی کو ایک قاتلانہ بم حملے میں ہلاک کر دیا گیا. تصور الکریم بیگ، اردو VOA، واشنگٹن.